حضرت موسیٰ بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی سند میں آتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ایک شاگرد جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی موسیٰ بن ابی عائشہ پر میری نظر پڑتی تھی تو وہ نظر پڑتے ہی مجھے اللہ یاد آ جاتا. جب بھی میری نظر پڑتی مجھے اللہ یاد آ جاتا. میری بھی یہی کیفیت ہے. میری بھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ جب کبھی اپنے مرشد کے پاس جاتے، صفی کرامت صاحب کی خدمت میں جب بیٹھتے، تو جب تک وہاں بیٹھے رہتے تب تک تو ایسے ہی ہوتا کہ جیسے بس یہ دنیا داری حقیر سی چیز ہے، یہ بس یہیں کے ہو رہے. لیکن چونکہ وہ میرا دورانیہ تھوڑا ہوا کرتا تھا، ابو کے ساتھ کبھی کبھار جانا کرنا، اور اہل تصوف ہوتے ہیں جن کے پاس تصوف بھی ہو اور جن کے پاس علم بھی ہو، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. میرے اپنے والد گرامی صفی شریف رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے آج آ جائے گا تو آسانی ہے، کل آئے گا تو مشکل ہے، لیکن آنا تو نہیں ہے. تب مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا اشارہ ہو رہا ہے. لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ آنا تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرے مرشد فرما گئے تھے کہ میں نے تمہارے جس برخوردار کو چننا تھا نا، میں چن چکا ہوں، تو مجھے اس کا سگنل مل چکا ہے. اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ تو آج ہی آ جا. لیکن تو نے آج نہیں آنا تو نے کل ہی. یہ بات بھی وہ کہا کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرمائے، اور ان کی روح پر اللہ بہت خیر عطا فرمائے. یہ خانقاہوں میں اگر آپ کسی بھی اہل تصوف کے پاس بیٹھتے ہو، اور اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر ان کے چہرے کو تکنے کی عادت بنا لو، بغیر کسی وظیفے کے کیے، بغیر کسی عمل کے کیے، آپ نمازی بن جاؤ. میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھو تنقید سے نہیں، محبت سے. کہیں بھی آپ کو کوئی لگتا ہے یہ بندہ صاحب تصوف ہے اور صاحب علم بھی ہے، اور آپ اس کے چہرے کو تک کے دیکھ لو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک لو، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے دل کے اندر کوئی بات اٹھے گی کہ یار یہی راستہ ٹھیک ہے. اور اگر تکنے کی عادت بنا لو تو پھر آہستہ آہستہ نمازی بھی بن جاؤ گے، پرہیزگار بھی بن جاؤ گے. کیونکہ اہل تصوف کو تکنے سے، اہل علم کو تکنے سے اللہ یاد آتا ہے. اور جب اللہ یاد آئے تو پھر نماز کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر ایسے لوگوں سے تعلق جوڑو، اور ایسے لوگوں سے تعلق جوڑ کر ان کو تکنا سیکھو. ان کو تکنا سیکھو. بغیر وظائف کے نماز پڑھنے کو دل کرے گا انشاءاللہ العزیز. ہم لوگ تنقید کا کاسہ لے کر، تنقید کا برتن لے کر ہم پرکھنے جاتے ہیں تو پھر ہم نے ایسے ہی واپس آنا ہے.
اب ایک بات میں آپ کو اور سمجھاتا چلوں کہ کچھ خلفاء ہوتے ہیں، کسی نے یہ بھی مجھ سے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ یہ خلیفے جو ہوتے ہیں یہ سارے خلیفے کامل ہوتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا، ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا، ہر خلیفہ کامل نہیں ہوتا۔ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر تو سارے بن کے آتے ہیں، لیکن سارے ڈاکٹر کیا سرجن ہوتے ہیں؟ نہیں نا، سارے ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، اللہ سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر خلیفہ جو ہے وہ کامل شیخ نہیں ہوتا، اس کو خلافت لینے کے بعد اپنی کاملیت وہیں سے لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے نا، اس کے جو اگلے مراحل ہیں وہ مراحل اس کو طے کرنے پڑیں گے۔ تسبب ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا نام ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تصوف اصل میں آپ کے ظاہر کو بھی اور آپ کے باطن کو بھی سنوارنے کا نام ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ شیخ کی صحبت کی برکت سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو، ہم اس کو علم صحیح کی روشنی میں انجام دے سکیں۔ اسی طرح اگر علم ہوگا تو اپنی کم نظری، اپنی کمی نظر آئے گی۔ علم نہیں ہوگا تو معلوم نہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو شیخ کی خدمت میں اپنے حالات کیسے پیش کر سکیں گے؟ اس لیے علم صحیح بہت ضروری ہے، اور علم صحیح کی روشنی میں